السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے رجب بٹ اور ایمان کے درمیان جاری تنازع پر۔ کیا واقعی خرچہ بند کیا گیا؟ کیا جان بوجھ کر چیزیں لیک کروائی گئیں تاکہ رشتہ ختم ہو جائے؟ ایمان کے نئے یوٹیوب چینل بنانے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اور کیا واقعی راز کھولنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں؟ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر کچھ چیزیں عثمان زیب کو دی گئیں رجب بٹ کی طرف سے، اور جو آڈیوز لیک کروائی گئیں تاکہ ایمان اور اس کی فیملی تنگ آ کر خود یہ رشتہ ختم کر دیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رجب بٹ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے؟ رجب بٹ کو بھی راز کھولنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کی طرف سے۔ مزید یہ کہ ایمان اور ان کے جو بھائی نے ایک نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے جہاں وہ لائیو آ کر کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ نے کیوان کا خرچہ دینا بند کر دیا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ جو رجب بٹ ساری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے اور کافی فیملیز کا اس نے خرچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور آئے دن اس کی ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ راشن تقسیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے ہی بیٹے کا خرچہ بند کر دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ اور ناظرین، سوال یہ بھی ہے، اگر واقعی رابطے ختم کر دیے جائیں یا فون کالز یا میسیج کا جواب نہ دیا جائے تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ اگر بات چیت بند ہو جائے تو خرچہ کس طرح دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر آپس میں ہی ان کی بول چال بند ہو گئی ہے تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ رجب بٹ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو خرچہ کس طرح دے رہے ہوں گے۔ لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ان کے بیچ میں ایک بیٹا ہے اور اس کے حوالے سے ہی ان کو اپنا رشتہ نبھانا چاہیے۔ اگر کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا نے بھی باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اور دونوں گھرانوں کی لڑائیاں ختم کروانے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو اے آئی سے بھی ہے وائس ریکارڈ کر کے تو اس کو بھی اصل رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی طرف سے اصل ہی اس کی آواز ہے، حالانکہ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش دونوں فیملیوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر رشتہ نبھانا ہو تو پھر بہت سے طریقے انسان کی سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر ان کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے اور دونوں فیملیوں کو معاملات جو حل کر لینے چاہیے، ایک اپنے بیٹے کی خاطر۔ اور ظاہر ہے میاں بیوی کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ لوگوں کی باتوں سے فوراً ٹوٹ جائے، اور دونوں کو چاہیے، دونوں فیملی والوں کو چاہیے کہ میاں بیوی کو ایک موقع ضرور دیں کہ وہ بیٹھ کے آمنے سامنے بات کر سکیں، اور اگر کوئی ان میں ہے اس طرح کی باتیں جو پھر وہ سامنے ایک دوسرے کے بیٹھ کے کرنے سے ہی حل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں نے ایمان کو منع کر دیا، کوئی میسج آئے، کوئی کال آئے ان کے گھر کے میں سے کسی کی بھی تو تم نے ریسیو نہیں کرنی۔ اب یہ بڑوں کا نام لیا نا تو پھر اب یہ بڑوں سے بات کرے، میرے ساتھ بات کرے، بھائی کے ساتھ بات کرے، پھر ہم بھی کہیں گے کہ تم بھی اپنے بڑے لے کر آؤ۔ یہ جو موٹے چوٹے پھیر رہے ہیں نا اس کے ارد گرد، یہ سب لے کے آئے، سگما موٹرز والا وہ علی بھی ان کو بھی لے کے آئے، یہ زمان صاحب کو بھی لے کے آئے، اور بھی جو اس کے تایا چچا ہیں۔ باپ کی تو ویلیو ہی نہیں نا، وہ تو جوتے میں کے برابر ہے، وہ تو بیچارہ، اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے۔ تو چند بڑے لے کر آئے پھر یہ بھی ہمارے گھر، تو پھر